کہانی کا عنوان عشق آتش، قسط نمبر 12۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہیں آیا تو سر جھٹک کر واپس کتاب پر نظریں جما دیں، مگر کسی کی نظروں کا احساس بدستور تھا۔ وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ کتاب لے کر بیٹھتی اور کسی کی نظروں کی شدت اسے بے چین کرنے لگتی۔ 2 دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تو اس نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی اور ظاہر ہے یہ حرکت وہ تو نہیں کرے گی۔ ہال میں کچھ اور بھی لوگ تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے سخت بیزاری ہوئی۔ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے محسوس ہونے لگتا کہ کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی نظر نہیں آتا اور وہ غصے میں کھولتی گھر آ جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ آج صبح کے بجائے شام کو آئی تھی اور اپنی مخصوص جگہ سے ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا بھی قافل مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ اس نادیدہ مہربان کی وجہ سے یہ اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھی اور کتاب گھر جا کر پڑھنے کے خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس۔ وہ پتھر کی چوڑی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سانولے رنگ کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی۔ وہ قریب آ گیا تو ملیحہ نے کہا، اور اس جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکری سے ماتھے پر آئے کالے بالوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ بڑے عام سے انداز میں بولا تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر اپنا ارادہ ترک کر کے وہ پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ دیکھیں، نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں اور نہ میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے۔ میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کل جواب دیں، پرسوں دیں، 1 ہفتے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، یا چاہے قیامت کے دن۔ میں یہیں لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ملیحہ نے پہلے تو اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آخر میں اس نے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی ہے تو اس نے رک کر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ دور تک سڑک سنسان تھی۔ اسے اطمینان ہوا۔ بھاگتے ہوئے سانس پھول گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ بدتمیز، کمینہ، لوفر کہیں کا، کہتا ہے شادی کرے گا، ایسا ماروں گی کہ شادی بربادی سب بھول جائے گا۔ ایڈیٹ، جواب لینے آئے گا، بد تہذیب انسان، آئے گا تو آتا رہے۔ میں تو اب مر کر بھی ادھر کا رخ نہ کروں۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی اونچی آواز میں سلواتیں سنا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا سڑک بالکل خالی تھی، ورنہ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ہاتھ پکڑ کر پاگل خانے چھوڑ آتا۔ پاگل ہوں نا میں کہ کوئی بھی راہ چلتا شادی کی آفر کرے گا اور میں چل پڑوں گی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اٹھی۔ اب جو اپنے اعتراف پہ غور کیا تو جی چاہا سر پیٹ لے۔ یہ جگہ اس کی جانی پہچانی تو تھی، مگر اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ بنا دیکھے سڑک پر دوڑتے ہوئے وہ اپنے گھر جانے والی سڑک کے بجائے دوسری طرف نکل آئی تھی، اس خیال سے کہ وہ کہیں راستے میں نہ مل جائے۔ واپس پلٹنے کے بجائے اس نے آگے جا کر مین روڈ سے گھر جانے کا سوچا اور آگے بڑھی، پھر ایک دم ہی غصے میں پلٹ کر جہاں سے آئی تھی اس طرف منہ کر کے زور سے بولی، الو کا پٹھا! بابا کو بتا دوں نا تو کل اسی گلی سے تمہارا جنازہ نکل رہا ہوگا۔ فوجی کا ہاتھ پڑا تو دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔
وہ یوں بول رہی تھی جیسے وہ وہاں کھڑا سن رہا ہو۔ وہ سارے راستے بکتے جھٹکتے گھر پہنچی تو اظہر فاروقی لان میں ہی مل گئے۔ وہ تو سیدھی اندر جانے والی تھی، پر انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ آج تم نے کچھ زیادہ ہی دیر کر دی۔ ان کی بات پر اس نے بے ساختہ کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ عام طور سے 2-2.5 گھنٹے میں واپس آ جاتی تھی، مگر آج اس کی واپسی 3 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ ایک تو پہلے اس نے خوب دماغ خراب کیا تھا، پھر غصے میں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ رکشہ یا ٹیکسی ہی کر لیتی، اسے کوستے پیدل ہی چلی آئی۔ ایک پاگل جو مل گیا تھا، پھر دیر کیسے نہ ہوتی؟ وہ آہستہ سے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ میرا انتظار کر رہے تھے تو کچھ کام تھا؟ ہاں، مجھے پوچھنا تھا تم نے نور الہدیٰ کا کمرہ تو ٹھیک سے سیٹ کر لیا ہے؟ کتنی بار پوچھیں گے، اس نے دل میں کہا، پھر ان کی تفشی کرنے کے لیے خیال سے بولی، آپ بے فکر رہیں بابا جان، میں نے ان کے کمرے کی ہر چیز خود اپنے ہاتھوں سے سیٹ کی ہے۔ پھر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ کچن کے سامنے سے گزرتی پچھلی طرف کے ہال میں آ گئی۔ ہال کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے چڑھتی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ بہت کھلا اور کافی بڑا تھا اور آرائشی لڑیوں کی مدد سے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک طرف کا حصہ بیڈ روم تھا، جس میں وارڈروب بھی ساتھ ہی جوڑا گیا تھا۔ وارڈروب کے ایک طرف اٹیچ باتھ روم تھا۔ بیڈ کے بائیں طرف تھوڑا ہٹ کر صوفہ سیٹ رکھا تھا، جس کے درمیان میں درمیانے سائز کا ٹیبل بھی موجود تھا۔ دوسرا حصہ آرٹ اسٹوڈیو کا لک دے رہا تھا۔ سامنے کی دیوار پر لکڑی کا لمبا سا باریک مناسب اونچائی پر دیوار سے جوڑا گیا تھا، جس پر کچھ کینوس سوکھنے کے لیے رکھے تھے۔ کچھ کینوس دیوار کے ساتھ بھی رکھے تھے۔ ایک طرف رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی رکھی تھی۔ ایک گول اونچا ٹیبل بھی تھا، جس پر کلر ٹیوبس اور پینٹنگ برش رکھے تھے۔ پاس ہی ایزل بھی موجود تھا۔ کمرے میں بالکنی بھی تھی، جس کی چھت سے ملیحہ نے ڈھیر سارے ونڈ چائمز لٹکا رکھے تھے۔ بالکنی میں موجود جھولے سے بھی اس نے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ ملیحہ کو ان ملی جلی آوازوں کا مدھم سریلا شور بہت پسند تھا۔ اکثر چاندنی راتوں میں وہ جھولے میں لیٹی ان آوازوں کو سنتی رہتی۔ یہ کمرہ کشادہ تو تھا، اس کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ باقی گھر سے منسلک ہوتے ہوئے بھی کافی الگ تھا، اور اسی وجہ سے ملیحہ نے اسے اپنے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ یہاں یکسوئی سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ ملیحہ نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ تولیے سے خشک کرتی ایزل کے سامنے آ کھڑی تھی۔ یہ کینوس اس نے کافی دن پہلے شروع کیا تھا، مگر ابھی تک آسمان کا کچھ حصہ اور ایک سوکھا درخت ہی پینٹ کر پائی تھی۔ اس نے سوچا آج اس کینوس کو ضرور مکمل کر لے گی۔ اس نے ٹرے میں کلر مکس کر کے برش پر لگایا اور کینوس پر کچھ اسٹروک لگا کر ہی اس نے ہاتھ روک لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا ذہن یکسو نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار اور کوشش کی، مگر ذہن اب بھی ہٹا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اسے ڈسٹرب کر رہی ہے، شاید وہ ونڈ چائمز کی آواز۔ اس نے سوچا اور اٹھی۔ بالکنی کے سلائیڈنگ گلاس ڈور کو بند کر کے وہ مطمئن سی ہوتی کرسی گھسیٹ کر ایزل کے سامنے آرام سے بیٹھ گئی، مگر اب کمرے کی خاموشی اسے چبھنے لگی تھی۔ وہ چڑ سی گئی۔ اسی ماحول میں وہ گھنٹوں کینوس پر کام کیا کرتی تھی، مگر آج وہ اپنا ذہن نہیں بنا پا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے برش رکھا اور کچن میں آ گئی۔ سامنے ہی کچن ٹیبل کے ساتھ رکھے سٹول پر چڑھا اس کا ہم عمر دبلا پتلا سا بہادر سلاد کاٹ رہا تھا۔ تم؟ وہ اسے حیرت سے دیکھ کر بولی۔ گل بانو کہاں ہیں؟ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج کھانا میں نے بنایا ہے۔ ملیحہ نے ہنکار بھرا اور کھانے کا جائزہ لینے لگی۔ بی بی صاحب، مہمان رات کو دیر سے آئیں گے، بہادر نے سلاد فریج میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ مہمان نہیں، چھوٹے صاحب آ رہے ہیں، ملیحہ نے تصحیح کی۔ چھوٹے صاحب کیا یہیں رہیں گے؟ ظاہر ہے انسان اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، تو پھر وہ لندن میں کہاں رہتے ہیں؟ بہادر نے سوچتے ہوئے فلسفانہ انداز میں سوال کیا۔ فٹ پاتھ پر، وہ چڑ گئی۔ تم کیا ناشتے میں کوے کھاتے ہو؟ جب دیکھو زبان چلتی رہتی ہے، ذرا دیر کو چپ نہیں رہا جا سکتا؟
بہادر کی شکل بتا رہی تھی کہ اسے ملیحہ کا ڈانٹنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر ملیحہ نے بغیر پرواہ کیے مزید کہا، اگر رائتہ بنا چکے ہو تو ٹیبل پر کھانا لگا دو اور بابا جان سے بھی کہہ دو کہ کھانا تیار ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ روٹھے روٹھے انداز میں بول کر برتن لگانے لگا۔ ایک بھتیجے کے آنے پر قصر فاروقی کو نئے انداز سے سجایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ملیحہ کو کافی کوفت ہوئی تھی۔ ملیحہ چاولوں کی ڈش ٹیبل پر رکھ رہی تھی کہ بہادر آ کر بولا، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کھانا چھوٹے صاحب کے ساتھ کھائیں گے۔ ملیحہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور خود بلانے چل پڑی۔ اس نے اسٹڈی میں پیر ہی رکھا تھا کہ اس کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح سفید براق کرتا شلوار میں، کالے رنگ کے سادہ سے چپل پیروں میں ڈالے، سنہرے فریم کے اینک لگائے، وہ سامنے کرسی پر اٹینشن بیٹھے تھے اور نظریں وال کلاک پر جمی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور چلتے ہوئے ان کے پاس فرش پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، اسے جب بھی بابا جان کو متوجہ کرنا ہوتا تو مخاطب کرنے کے بجائے ان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اظہر فاروقی نے کلاک سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کھانا کھا لیں بابا جان؟ آج تو کھانا نور الہدیٰ کے ساتھ ہی کھاؤں گا، تم جا کر کھا لو۔ بابا جان، ان کی فلائٹ 11 بجے لینڈ کرے گی اور گھر آنے تک 1:30 بج جائیں گے۔ اتنی رات کو آنے کے بعد وہ صبح کے ناشتے سے پہلے کچھ نہیں کھائیں گے۔ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ انہیں ملیحہ کی بات صحیح لگی تھی، پھر بھی کھانے کے لیے نہیں مانے تو ملیحہ نے پھر اصرار کیا، تھوڑا سا کھا لیں، آپ جانتے ہیں مجھے اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بھوک کا لگنا ضروری ہے، کسی کا ساتھ ہونا نہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جا کر کھا لو، انہوں نے نرمی سے مگر قطعی لہجے میں کہا۔ اسے برا تو لگا مگر مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بہادر، اس کی آواز پر بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا، کھانا اٹھا دو۔ وہ اپنے کمرے سے جا کر لائبریری سے ایشو کروائی کتاب اٹھائے لاؤنج میں آ بیٹھی۔ 11 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ بابا جان اسٹڈی سے نکل کر لاؤنج میں آئے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ؟ جی بابا جان؟ وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی، میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، پھر سوچا ایک نظر نور الہدیٰ کا کمرہ دیکھ لوں۔ آئیے بابا جان۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ سے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولے، تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی؟ اب وہ اتنی رات کا تھکا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا؟ ملیحہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ نور الہدیٰ کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا، اسے گراؤنڈ فلور پر رہنا پسند نہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کمرے میں جا کر انہیں مین میخ نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ ملیحہ نے بڑے دھیان سے کمرہ سیٹ کیا تھا اور ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچائی تھی۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارے ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایتیں دینا شروع کیں، جب تک میں نور الہدیٰ کو لے کر ایئرپورٹ سے نہیں آ جاتا تم میں سے کوئی بھی سرونٹ کوارٹر کی طرف پھٹکے گا بھی نہیں۔ بہادر اور نذیر، تم دونوں فوراً گاڑی رکتے ہی نور الہدیٰ کا سامان نکال کر اس کے کمرے میں پہنچا دینا، اور گلاب خان، وہ چوکیدار کی طرف مڑے، پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھول دینا، اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میری رائفل کو ابھی زنگ نہیں لگا۔ اور یہ ڈرائیور کدھر رہ گیا ہے؟ دیکھو ذرا اس نے گاڑی تیار کی یا نہیں؟ ایک ملازم بھاگا بھاگا باہر کی طرف گیا، پھر بھاگتے ہوئے ہی واپس آیا، جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو ہر ایک نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے ایک گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دے گا؟ صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے ملیحہ نے صدا لگائی۔ اسے اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی، مگر آج تو جاگنا مجبوری تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازم نے پانی کے گلاس کے ساتھ ٹیبلٹ لا کر اسے پکڑا دی۔ ٹیبلٹ لے کر ملیحہ نے کتاب پھر سے کھول لی۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ 1:30 بجے تو ہر حال میں وہ لوگ آ جائیں گے، مگر 2 بجے، پھر 2:30، پھر 2:45 اور تنگ آ کر 3 بجے ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملا دیا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور یہ تو سوچنا بھی بیکار ہے کہ بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دیتے۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا۔ پھر بہادر اور نذیر کے علاوہ اس نے سب نوکروں کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا اور خود لاؤنج میں آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی جہاں وہ بیٹھتی تھی۔
وہاں سے مین انٹرنس بالکل اس کی نظر کے سامنے تھی۔ دونوں پاؤں صوفے پر رکھے، کشن گود میں لیے وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن جانتی تھی اگر نور الہدیٰ کے استقبال کو وہ نفس نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ تھک کر سوچتے ہوئے اچانک ہی اس کی ذہنی روح بہک گئی۔ آپ چاہے کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تو اسے غصہ ہی آیا تھا، مگر اب وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کیا کوئی قیامت کے دن کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے ڈالا، امپاسبل۔ 4:30 بجے کے قریب ہارن کی آواز آئی۔ فلائٹ ایکچولی ٹیک آف کے وقت ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ لندن کا موسم تو آپ جانتے ہیں، ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر آپ انکوائری سے معلوم کر لیتے تو اتنی زحمت نہ ہوتی، اور اظہر فاروقی کے ساتھ اندر آتے نور الہدیٰ نہ جانے کیا بولنے والے تھے کہ صوفے پر بے خبر سو رہی لڑکی کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ابا جان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ یہ اس طرح کیوں سو رہی ہے؟ وہ ناگواری سے پاس کھڑی ملازمہ سے بولے، جو گاڑی کی آواز پر کوارٹر سے نکل کر پورچ میں آئی تھی اور اب ان کے ساتھ ہی اندر آئی تھی۔ بابا جان پلیز، انہوں نے آہستگی سے انہیں ٹوکا، پھر ملازمہ سے کہا، تم جاؤ۔ بابا جان کو ساتھ لیے ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے صوفے کے پاس سے ہی گزرے تو غیر ارادی طور پر بازو پر لٹکتا کوٹ جھٹکتے ہوئے اس پر پھیلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور جوتوں سمیت ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔